أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نقتل وإنا له لحافظون. قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير. قال لنرسله معكم حتى تؤتون موثقا من الله لتأتونني به إلا أن يحاط بكم. فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل. وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. صدق اللہ العظیم. سورہ یوسف کا الحمدللہ درس اب تک آیت نمبر 62 تک مکمل ہو چکا تھا. گزشتہ درس کی کچھ باتیں عرض کر دوں تاکہ یاد دہانی ہو جائے. گزشتہ درس میں حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس جب ان کے بھائی غلہ اور سامان لینے کے لیے آئے، حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو پہچان لیا تھا، ان کا اکرام بھی کیا تھا، ان کی مہمان نوازی بھی خوب کی تھی، اور ان کو یہ بھی کہا تھا کہ جب آئندہ غلہ لینے آؤ تو اپنے ساتھ اپنے بھائی کو بھی لے کر آنا، جو کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے سگے تھے اور دوسرے جو بھائی تھے ان کے سوتیلے تھے، یعنی بنیامین. اور ساتھ میں حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ بھی کہہ دیا تھا اگر آئندہ ان کو اپنے ساتھ لے کر نہیں آئے تو پھر تمہیں غلہ نہیں ملے گا. اور ان کا جو سامان تیار کیا تھا، یعنی کھانے پینے کا راشن تیار کیا تھا، اس میں ان کی جمع پونجی، یعنی جس سے انہوں نے وہ راشن خریدا تھا، وہ بھی واپس حضرت یوسف علیہ السلام نے رکھوا دی تھی کہ جب یہ جا کر سامان کھولیں گے اور دیکھیں گے کہ ہم سے پیسے لیے اور پھر واپس کر دیے اور سامان ایسے ہی دے دیا تو دل میں خواہش زیادہ ہوگی واپس آنے کی. یہاں تک کا درس ہو چکا تھا. اگلی آیت ہے فَلَمَّا رَجَعُوا إِلَىٰ أَبِيهِمْ قَالُوا يَا أَبَانَا مُنِعَ مِنَّا الْكَيْلُ. جب یہ سارے بھائی مصر سے واپس لوٹے، کنعان حضرت یعقوب علیہ السلام کا جو شہر تھا وہاں پہنچے تو اپنے والد کے پاس پہنچنے کے بعد کہا یا ابانا، یہ ہمارے ابا. حضرت یعقوب علیہ السلام کو ان کے سارے بیٹوں نے کہا کہ ابا منع منا الکیل، منع منا الکیل، آئندہ ہمیں غلہ دینے سے روک دیا گیا ہے، منع کر دیا گیا ہے. منع منا الکیل، کیل کہتے ہیں غلہ، راشن. منع ہمیں آئندہ غلہ دینے سے، راشن دینے سے روک دیا گیا ہے، اور ہم سے یہ کہا گیا ہے، مصر کے وزیر خزانہ نے، بادشاہ نے یہ کہا ہے فَأَرْسِلْ مَعَنَا، اپنے ساتھ اخانا، اپنے بھائی کو بھی لے کر آنا، نقتل وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، تو ہم اپنے بھائی بنیامین کو اپنے ساتھ لے جائیں گے تو ہمیں غلہ بھی مل جائے گا اور ہم اس کی حفاظت بھی کریں گے.
حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے والد سے بنیامین کے لے جانے کی اجازت چاہی اور ساتھ میں یہ کہا وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم اس کی حفاظت بھی کریں گے۔ اور یہی بات حضرت یوسف علیہ السلام کو لے جاتے ہوئے بھی کہی کہ ہم حضرت یوسف کی حفاظت کریں گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے جب دیکھا کہ پہلے بھی ایک دفعہ مجھے دھوکہ دے چکے ہیں اور یوسف کو بھی یہی بول کر لے کر گئے تھے کہ ان کو ہمارے ساتھ بھیج دیں، ہم اس کی حفاظت کریں گے، اور اس کو کہیں یہ پھینک آئے، مجھ سے دور کر دیا، مار دیا، کیا کیا، اور اب یہ بنیامین کو بھی مجھ سے جدا کرنا چاہتے ہیں۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان سے کہا هل آمنکم علیہ الا کما امنتکم علی اخیہ من قبل، کہ میں بنیامین کے بارے میں بھی تم پر ایسے ہی بھروسہ کروں جیسے کہ تم نے مجھے اس سے پہلے یوسف کے بارے میں بھروسہ کرنے کا نتیجہ صلہ دیا تھا۔ یعنی یوسف کو بھی تم یہی بول کر لے کر گئے تھے مجھ سے کہ ہم اس کی حفاظت کریں گے، اور تم نے اس کو مجھ سے دور کر دیا، اور اب تم بنیامین کے بارے میں بھی مجھ سے یہی کر رہے ہو کہ مجھ سے وعدہ کر رہے ہو کہ بنیامین کو ہمارے ساتھ بھیج دیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام نے ایک طریقے سے پچھلی غلطی کی یاد دہانی کرائی کہ میرے بیٹو، ایک دفعہ تم مجھے تکلیف دے چکے ہو یوسف کے بارے میں، اب تم مجھ سے دوبارہ بنیامین کی اجازت مانگ رہے ہو۔ بہرحال میں بنیامین کو تمہارے ساتھ بھیج دیتا ہوں، لیکن میں اللہ پر ہی بھروسہ کرتا ہوں۔ فاللہ خیر حافظا، اللہ ہی حفاظت کرنے والے ہیں، وہو ارحم الراحمین، اور وہی سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے صرف بھائیوں کے ساتھ بھیجنے پر بھروسہ نہیں کیا، بلکہ بنیامین کا معاملہ اللہ پر بھی چھوڑ دیا کہ ٹھیک ہے، اگر تم اصرار کرتے ہو بنیامین کے لے جانے کا تو میں بنیامین کو تمہارے ساتھ بھیجنے پر راضی ہوتا ہوں، لیکن بھروسہ میں اللہ پر ہی کروں گا۔ تم لوگوں پر اب مجھے بھروسہ نہیں ہے، تمہیں میں تاکید کر دوں گا کہ بھائی اس کی حفاظت کرنا، لیکن بھروسہ اللہ کی ذات پہ ہی کروں گا۔ یہاں تفسیر معارف القرآن میں ایک بات لکھی ہوئی ہے حضرت مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ نے، کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے جو بیٹے تھے یوسف علیہ السلام کے بارے میں اس سے پہلے ایک بڑی غلطی ہو چکی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں ابا سے جھوٹ بولا، ان کو کنویں میں ڈالا، ان پر ظلم کیا، ابا کو تکلیف پہنچائی، ایک بوڑھے باپ کے ساتھ اس طرح کا معاملہ کیا۔ اتنا سب کچھ کرنے کے بعد بھی حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کے ساتھ شفقت کا معاملہ رکھا، تو دوبارہ بنیامین کے ساتھ لے جانے کی اجازت چاہنے کی ان کے اندر بولنے کی ہمت بنی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ پہلے تم نے یوسف کے ساتھ یہ کیا، اب تم مجھ سے بات نہیں کرنا، مجھ سے دور ہو جاؤ، مجھے اپنی شکل نہیں دکھانا، میرے ساتھ بیٹھنا نہیں، میرے گھر میں رہنا نہیں، بلکہ غلطی کے بعد بھی بیٹوں کو اپنے ساتھ رکھا، ان کی تربیت بھی کی، اور آئندہ بھی ان پر اعتماد کیا۔ یہاں پر یہ بات لکھی ہے کہ اگر کسی بچے سے، بیٹے سے کسی سے غلطی ہو جائے تو اس کی غلطی کے بعد اس کو معاف کر دینا، اس کو اپنے سے قریب رکھنا، اس کی اصلاح اور تربیت کرتے رہنا، اور آئندہ بھی اس کو دوبارہ موقع دینا۔ ہمارا حال تو یہ ہے کہ جب ہمارے کسی متعلق سے، اولاد سے، بیٹے سے، بھائی سے ایک دفعہ غلطی ہو جائے تو ہم اس طرح ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں کہ آئندہ اس سے نہ کوئی کام کراتے ہیں، نہ اس کو قریب آنے دیتے ہیں، نہ اس سے بات کرتے ہیں، نہ اس پر اعتماد کرتے ہیں، جس سے وہ اور بگڑتا ہے۔ بیٹا ہو، ایک غلطی پر اس کو دور کر دیا جائے تو اس کے دل میں نفرت بڑھے گی، وہ اور متنفر ہوگا، اور اگر اس کے برعکس
غلطی کے بعد اس کو سمجھا دیا جائے، اس کو اپنے سے قریب کر دیا جائے، اس کی اصلاح کی فکر کی جائے، آئندہ اس پر دوبارہ اعتماد کیا جائے تو اس کی اصلاح ممکن ہے، اس کا درست اور صحیح راستے پر آ جانا ممکن ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے ان 10 بیٹوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے ذریعے سے کتنی تکلیفیں پہنچائیں، لیکن ان ساری تکلیفوں کے پہنچنے کے بعد بھی حضرت یعقوب علیہ السلام کا معاملہ کیسا ہے کہ اب بھی بیٹوں کے اندر ہمت ہو رہی ہے، ابا سے اجازت چاہنے کی۔ چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام کے حضرت یعقوب علیہ السلام بنیامین کو ساتھ بھیجنے پر راضی ہو گئے اور کہا کہ فاللہ خیر الحافظ۔ یہ تو بیٹوں نے سامان کھلنے سے پہلے ہی ابا کو یہ کہا۔ وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ، جب سامان کھولا، وَجَدُوا بِضَاعَتَهُمْ، اور سامان کھولنے کے بعد بِضَاعَتَهُمْ، وہ جمع پونجی جو واپس سامان میں رکھ دی گئی تھی، اس میں دیکھی کہ یہ تو واپس لوٹا دی گئی، تو سارے بھائیوں نے کہا یا ابانا ما نبغی، یہ ہمارے ابا ہمیں اور کیا چاہیے۔ مصر کے بادشاہ کا رویہ ہمارے ساتھ کتنا اچھا ہے، وہ ایک اچھا انسان ہے کہ ہمیں غلہ بھی دے دیا اور پیسے بھی واپس دے دیے۔ جیسے کوئی دکاندار ہو، وہ ہمیں چیز بھی، سودا بھی دے دے، پیسے بھی دے دے، ہم کتنا خوش ہوتے ہیں۔ اسی طرح یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا، تو بھائی خوش ہو کر کہہ رہے ہیں یا ابانا ما نبغی، یہ ہمارے ابا ہمیں اور کیا چاہیے۔ ہذہ بضاعتنا، یہ ہماری جمع پونجی ہے، ردت الینا، ہمیں واپس کر دی گئی ہے۔ اب کی دفعہ تو ہم ضرور جائیں گے اپنے بھائی کو لے کر، اس کی حفاظت بھی کریں گے اور اس کے ذریعے سے ایک راشن ہم زیادہ لے کر آئیں گے۔ یعنی مصر کے بادشاہ نے جو ہمارے ساتھ شرط لگائی تھی کہ اپنے بھائی کو لے کر آنا، تو ہم بھائی کو لے کر ضرور جائیں گے اور ایک راشن مزید لے کر آئیں گے اور اس کی حفاظت بھی کریں گے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کی بھی جمع پونجی لوٹانے کا مقصد یہی تھا تاکہ یہ دوبارہ آئیں۔ یہ ایک طریقہ ہوتا ہے، انسان کو اپنے سے مانوس کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے۔ ہمارے پاس ہمارے ملاقات کے لیے کوئی شخص آئے کسی کام کی غرض سے، ہم پہلی دفعہ کی ملاقات میں اس سے غلط رویے سے پیش آئے، بدتمیزی سے پیش آئے، تو وہ شاید دوبارہ نہیں آئے، تو کہیں گے ان کے تو اخلاق ہی اچھے نہیں ہیں، ان کو تو بات کرنے کا طریقہ اور تمیز نہیں ہے۔ جیسے کہ دکاندار کے گاہک اسی وقت پکے ہوتے ہیں جب اس کے اخلاق اچھے ہوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی اپنے بھائیوں کے سامنے ایسا رویہ اختیار کیا، ان کی مہمان نوازی کری، ان کو محل میں اچھے طریقے سے ٹھہرایا تاکہ یہ لوگ دوبارہ آئیں اور اپنے بھائی کو بھی لے کر آئیں، بنیامین کو بھی لے کر آئیں۔ قال لن ارسلہ معکم، حضرت یعقوب علیہ السلام نے جب دیکھا کہ یہ سارے میرے بیٹے بنیامین کو لے جانے پر بضد ہیں اور مصر کے بادشاہ کا بھی اصرار ہے کہ اس کو لے کر آنا، تو کہا کہ میں تمہارے ساتھ بنیامین کو اس وقت تک نہیں بھیجوں گا جب تک کہ تم مجھ سے وعدہ نہ کرو کہ اب کی دفعہ میرے ساتھ مجھے تکلیف نہیں پہنچاؤ گے۔ پہلے ایک دفعہ مجھے تکلیف دے چکے ہو یوسف کے معاملے میں، اب کی دفعہ تکلیف نہیں دو گے۔ الا ان یحاط بکم، مگر یہ ہے کہ کوئی ایسی بات تمہارے ساتھ پیش آ جائے جو تمہارے بس سے باہر ہو، تو پھر وہ تو مجبوری ہوگی۔ یعنی کوئی ایسا واقعہ، کوئی ایسا معاملہ پیش آ جائے کہ جس کو دور کرنا، جس پریشانی سے بچنا، بنیامین کو بچانا تمہارے بس میں نہ ہو، تو پھر تو بنیامین کو اگر کوئی تکلیف پہنچتی تو وہ تو مجبوری ہے۔ لیکن اس کے علاوہ تم مجھ سے وعدہ کرو کہ تم بنیامین کو حفاظت کے ساتھ لے کر جاؤ گے اور حفاظت کے ساتھ لے کر آؤ گے۔ سارے بھائیوں نے اپنے والد کے ساتھ وعدہ کیا کہ ابا اب کی دفعہ آپ کو ہم تکلیف نہیں دیں گے۔ ایک دفعہ تکلیف دی ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام کو یوسف کے معاملے میں تکلیف دی ہے، تکلیف پہنچی، یوسف کو جدا کر دیا، یوسف کو پر زیادتی کی، ظلم کیا، لیکن حضرت یعقوب اپنے بیٹوں پر دوبارہ شفقت کر رہے ہیں کہ بیٹا اب کی دفعہ مجھے تکلیف نہ دینا۔ سارے بیٹوں نے وعدہ کیا۔ جب یہ سب بیٹے روانہ ہونے لگے، اب کی دفعہ 11 ہو جائیں گے نا، 10 اور 11۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے بیٹوں کو نصیحت کی، یا بنی لا تدخلوا من باب،
جب تم مصر میں داخل ہوگے یا بادشاہ کے محل میں داخل ہوگے تو سب کے سب ایک دروازے سے داخل نہ ہونا۔ یہ بڑی قیمتی باتیں ہیں حضرت یعقوب علیہ اس قصے میں ایسی باتیں ہیں کہ جو انسان کی زندگی میں بہت کام آنے والی باتیں ہیں۔ کہا کہ یا بنی لا تدخلوا من باب، ایک دروازے سے داخل مت ہونا سب کے سب، وادخلوا من ابواب متفرقہ، الگ الگ دروازے سے جانا۔ اس بات کے کہنے کی ضرورت کیا تھی؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کے جو بیٹے تھے وہ سب کے سب جوان تھے، صحت مند تھے اور خوبصورت تھے اور سب ایک جیسے تھے۔ تو ایک تو حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں کو لوگوں کی نظر بد سے بچانا چاہتے تھے کہ ایک دم دیکھنے والے کی نظر پڑے گی کہ ماشاءاللہ سارے بھائی ہٹے کٹے صحت مند نوجوان ایک جیسے ایک جماعت کی شکل میں آ رہے ہیں، اس قدر اتحاد اتفاق آپس کا جوڑ محبت، تو دیکھنے والے کی نظر پر لگ جائے گی۔ اور نظر بد سے بچانے کی تدبیر اختیار کی جا رہی ہے کہ الگ الگ جانا تاکہ کسی کی نظر نہ لگے۔ اس آیت کے ضمن میں مفسرین نے لکھا ہے اپنی چیزوں کا اظہار کرنا، لوگوں کو دکھانا یہ بیوقوفی ہے، نظر بد کا لگ جانا برحق ہے۔ اپنی قیمتی چیزوں کو، اپنے سرمایہ کو، اپنی اولادوں کو بناؤ سنگار کر کے سامنے مت لاؤ، کیونکہ جب نظر لگتی ہے تو حدیث کا مفہوم ہے کہ انسان کو نظر قبر میں پہنچا دیتی ہے، اونٹ کو نظر دیگچی میں پہنچا دیتی ہے، حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نظر بد کا ایسا اثر ہے کہ اچھا صحت مند انسان، چلتا پھرتا انسان نظر بد کے لگنے سے بیمار پڑے گا، اور بیمار اتنا پڑے گا کہ مر جائے گا، قبر میں چلا جائے گا۔ اچھا چلتا پھرتا صحت مند اونٹ بیمار پڑے گا، نظر بد کے لگنے سے اتنا پڑے گا کہ اس کو ذبح کر کے اس کو گوشت بنا کر کھانا پڑے گا، وہ اب زندہ رکھنے کے قابل نہیں رہے گا نظر بد کے لگنے سے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو نصیحت کرنے کہ بیٹا تم سب صحت مند ہو، نوجوان ہو، اور 11 بھائیوں کی جماعت، کسی کو دیتے ہیں اللہ تعالیٰ 11 بیٹے، کسی کے 2 بیٹے ہوں وہ ناز کرتا ہے، کسی کے 3 بیٹے ہوں وہ ناز کرتا ہے کہ میرے 3 بیٹے، میرے 4 بیٹے، یہاں تو 11 بیٹے تھے۔ اب یہ ایک ساتھ داخل ہوں گے تو دیکھنے والوں کی نظر لگے گی واہ سارے کے سارے بھائی ایک جیسے خوبصورت صحت مند لمبے لڑنگے جوان۔ تو نظر بد سے بچانے کے لیے حضرت یعقوب علیہ السلام بیٹوں کو نصیحت کر رہے ہیں کہ بادشاہ کے محل میں ایک دروازے سے داخل نہ ہونا بلکہ الگ الگ ہو کر داخل ہونا۔ یہ ایک تدبیر ہے، یہ ایک تدبیر ہے۔ اس سے ہمیں درس ملتا ہے کہ بھائی اپنے بچوں کو، اپنی قیمتی چیزوں کو لوگوں کے سامنے مت لاؤ، نظر لگ جائے گی تو وہ چیز بچے گی نہیں، چاہے وہ اولاد ہو، چاہے وہ مال ہو، چاہے وہ دولت ہو، چاہے وہ گھر ہو۔ ہمارے معاشرے میں ایک فضا بن گئی ہے لوگوں کے سامنے اپنی چیزوں کو ظاہر کرنا، پھر دشمنیاں نکل جاتی ہیں، پھر دشمنی لگ جاتی ہیں۔ اس لیے حضرت یعقوب علیہ السلام کی اس آیت سے نصیحت تو دیکھیں کتنی پیاری ہے کہ بیٹا ایک دروازے سے داخل نہ ہونا، اور پھر آگے فرمایا وما اغنی عنکم من اللہ، میں اللہ کے حکم سے تمہیں بچا نہیں سکتا، جو چیز تم پر آنی مصیبت ہوگی تو وہ تو آ کر رہے گی، لیکن تدبیر اختیار کرنا انسان کے ذمے ہے۔ انسان کے ذمے کیا ہے کہ وہ مصیبت اور پریشانیوں سے بچنے کی تدبیر اختیار کرے، باقی بچانے والی ذات اللہ کی ہے۔ ہاں اگر کوئی مصیبت پہنچنی ہوگی تو وہ تو پہنچ کر رہیں گی، لیکن تدبیر کا اختیار کر لینا انسان کے ذمے ہے۔ تو یوسف علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں کو بنیامین کے ساتھ جا بھیج رہے ہیں، بنیامین کے ساتھ جانے کی اجازت دے رہے ہیں، اور ساتھ میں سمجھا بھی رہے ہیں، نصیحت بھی کر رہے ہیں۔ اور پھر اتنی بڑی غلطی اولاد سے ہو گئی، اس غلطی کے باوجود بھی اولاد کو معاف بھی کر دیا، اپنے ساتھ اپنی تربیت میں بھی رکھا ہوا ہے، گھر سے نہیں نکالا، اور بلکہ ان پر دوبارہ ایک دفعہ اور اعتماد کر رہے ہیں اسی غلطی پر جو غلطی ان سے پہلے ہو چکی ہے۔ تو ایک تو ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ اگر کسی سے کوئی غلطی ہو جائے تو غلطی پر اس کو اپنے سے دور نہ کریں بلکہ اپنے سے قریب رکھیں، اس کی اصلاح اسی طرح ممکن ہے۔ ترجمہ دیکھیے گا، فلما رجعوا الى ابيهم
چنانچہ جب وہ اپنے والد کے پاس واپس پہنچے، رجعوا مانے لوٹے، مصر سے سامان لے کر لوٹے، الی ابیہم اپنے ابا کے پاس، یعنی اپنے شہر میں، تو انہوں نے آتے ہی اپنے ابا سے کہا، قالوا، ان سب بھائیوں نے کہا، یا ابانا، اے ہمارے ابا، منع، روک دیا گیا ہے، منع کر دیا گیا ہے، من الکیل، سامان دینے سے منع کر دیا گیا ہے۔ مصر کے بادشاہ نے یہ کہہ دیا کہ آئندہ سامان جب ملے گا جب اپنے بھائی کو لے کر آؤ گے۔ فارسل معنا اخانا، لہٰذا آپ ہمارے بھائی بنیامین کو ہمارے ساتھ بھیجیے۔ فارسل مانا ہمارے ساتھ بھیج دیجیے، معنا ہمارے ساتھ، فارسل مانے بھیج دیجیے، اخانا ہمارے بھائی بنیامین کو، نقتل، تاکہ ہمیں غلہ مل سکے، تاکہ ہمیں غلہ راشن مل سکے، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، یوسف کے دفعہ میں کیا کہا تھا؟ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور کیا کہا تھا؟ وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ، خیر خواہ بھی ہے، ساری باتیں کی تھے نا۔ اب کی دفعہ میں کہہ رہے ہیں لَهُ لَحَافِظُونَ، یہ بھائیوں نے کہا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھائیوں کی اس بات پر کہا، قال هل آمنكم علیہ الا كما امنتكم على اخیہ من قبل، کیا میں اس کے بارے میں تم پر ویسے ہی بھروسہ کروں جیسے کہ اس کے بھائی یوسف کے بارے میں تم پر میں نے بھروسہ کیا تھا۔ آمنکم مانے ہوتا ہے بھروسہ کرنا، کیا میں تم پر ایسے ہی بھروسہ کروں؟ الا كما امنتكم، جیسے کہ میں نے پہلے بھروسہ کیا تھا، علی اخیہ، اس کے بھائی یعنی یوسف پر، بنیامین کے بھائی یوسف کے بارے میں جیسے میں نے تم پر بھروسہ کیا تھا، تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ ہم اس کی حفاظت کریں گے، ہم خیر خواہ ہیں، ہم اس کو اپنے ساتھ کھلائیں گے اور واپس شام میں لے کر آئیں گے، کیا میں ویسے ہی بھروسہ کروں جبکہ میرے بھروسے کا مجھے اچھا صلہ نہیں ملا تھا؟ اور فرمایا فاللہ خیر الحافظہ، یہ آیت جو ہے نا، فاللہ خیر الحافظہ، اللہ ہی بہترین حفاظت کرنے والے ہیں، وہو ارحم الراحمین، وہی بڑھ کر سب سے بڑھ کر ارحم الراحمین ہے۔ اس آیت کو نا جب بھی انسان کہیں جا رہا ہو اپنی حفاظت کے لیے پڑھنا چاہیے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے بنیامین کو بھائیوں کے ساتھ بھیجتے وقت اس آیت کو پڑھا، یوسف علیہ السلام کو بھیجتے وقت بھول گئے تھے، تو یوسف واپس نہیں آئے، بنیامین کا معاملہ آگے آپ کے سامنے آئے گا، بنیامین بھی آئے اور ساتھ میں یوسف بھی آئے۔ تو یہ جو آیت ہے نا گھر سے نکلتے وقت پڑھنی چاہیے، جیسے ہم پڑھتے ہیں نا، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ فاللہ خیر الحافظ وهو ارحم الراحمین۔ گھر سے نکلتے وقت، آفس سے نکلتے وقت یہ عادت بنا لیں، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ حدیث شریف میں آتا ہے جس نے یہ دعا پڑھ لی اللہ اس کے لیے کافی ہو گئے، اللہ اس کی حفاظت کریں گے، اللہ تعالیٰ اس کو بچائیں گے۔ بسم اللہ توکلت علی اللہ، ایک تو یہ پڑھا کریں، اس کے ساتھ پڑھا کریں یہ آیت فاللہ خیر الحافظ، اللہ ہی ہماری حفاظت کرنے والے ہیں، وہو ارحم الراحمین، دو ہو گئی۔ تیسرا پڑھا کریں بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، انشاءاللہ حدیث شریف ہے یہ کوئی چیز اس کو نقصان نہیں پہنچائے گی۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ عادت ڈالنا۔ اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں جو ہم پڑھتے ہیں اپنے بڑوں سے سیکھی ہیں، وہ میں یہ بیان نہیں کر سکتا، وقت کم ہے، لیکن یہ تین چیزیں تو عادت ڈالنا ہے۔ بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ فاللہ خیر الحافظ وهو ارحم الراحمین، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ۔ ولما فتحوا، ابھی تک انہوں نے سامان نہیں کھولا تھا، ولما فتحوا متاعہم، فتحوا مانے کھولا، متاعہم سامان، وجدوا تو پایا، کیا پایا؟ بضاعتہم، جمع پونجی، جو پیسے دیے تھے وہ بھی سامان کے اندر، ردت الیہم، ردت الیہم، ان کا مال ان کو واپس لوٹا دیا گیا تھا۔ ردت مانے ہوتے ہیں لوٹا دینا، یعنی ان کے پیسے ان کو واپس سامان میں رکھ دیے گئے تھے۔ جب انہوں نے پیسے دیکھے اور سامان بھی دیکھا کہ سامان بھی مل گئے، پیسے بھی دے دیے، تو کیا کہا؟ یا ابانا ما نبغی، اے ہمارے ابا، ما نبغی، ہمیں اور کیا چاہیے؟ مصر کے بادشاہ کے اخلاق دیکھیں کہ سامان بھی دیا، پیسے بھی واپس کر دیے۔ ہذہ بضاعتنا،
یہ ہمارا مال ہے، ردت الینا، جو ہمیں لوٹا دیا گیا، بضاعتنا، یہ ہمارے پیسے ہیں جو ہمیں لوٹا دیے گئے۔ ابا اتنے اچھے مصر کے بادشاہ ہیں، انہوں نے اتنا اچھا ہمارے ساتھ احسان کیا، سامان بھی دیا، پیسے بھی دیے، اگر وہ کہتے ہیں کہ اپنے بھائی کو لے کر آنا تو آپ بھائی کو بھیج دیں ہمارے ساتھ۔ یہ ساری باتیں جو حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے کر رہے ہیں، یہ سب کیوں کر رہے ہیں؟ کسی طرح بنیامین کو ساتھ جانے کی اجازت مل جائے۔ وَنَمِيلُ أَهْلَنَا وَنَحْفَظُ أَخَانَا، اس مرتبہ ہم اپنے گھر والوں کے لیے غلہ لے کر آئیں گے۔ نمیر مانے غلہ لے کر آئیں گے، اہلنا اپنے گھر والوں کے لیے، وَنَحْفَظُ أَخَانَا اور اپنے بھائی کی حفاظت کریں گے، وَنَزْدَادُ كَيْلَ بَعِيرٍ اور ایک اونٹ کا بوجھ زیادہ لے کر آئیں گے۔ کیوں زیادہ لائیں گے؟ بنیامین ساتھ جا رہے ہیں، میں نے شروع میں بتایا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک ترتیب بنائی تھی کہ ایک آدمی کو ایک اونٹ کا کے برابر غلہ دیا جائے گا، ایک کو 2 کے برابر نہیں دیا جائے گا، اس ترتیب سے وہ تقسیم کر رہے تھے۔ تو ترجمہ دیکھیے گا، وَنَمِيرُ أَهْلَنَا، ہم اپنے گھر والوں کے لیے غلہ لے کر آئیں گے، وَنَحْفَظُ أَخَانَا اور بنیامین کی حفاظت کریں گے اپنے بھائی، وَنَزْدَادُ كَيْلَ بَعِيرٍ اور ایک غلہ زیادہ لے کر آئیں گے کیونکہ بنیامین بھی ہمارے ساتھ جا رہے ہیں۔ ذَلِكَ كَيْلٌ يَسِيرٌ، یہ زیادہ غلہ بڑی آسانی سے مل جائے گا۔ ذَلِكَ کئی مانے راشن، یسیر آسانی سے مل جائے گا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے وعدہ لیا، قال حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا، لن ارسلہ معکم، لن مانے نہیں، ارسلہ بھیجوں گا، معکم تمہارے ساتھ، میں بنیامین کو اس وقت تک تمہارے ساتھ ہرگز نہیں بھیجوں گا، لن مانے ہرگز نہیں بھیجوں گا، حتی تؤتونی موثقا من اللہ، جب تک کہ تم اللہ کے نام پر مجھ سے وعدہ نہ کرو، وعدہ نہ دو، موثقہ مانے وعدہ، من اللہ اللہ کے نام پر۔ کس چیز کا وعدہ؟ لَتَأْتُنَّنِي بِهِ، کہ اس کو ضرور واپس لاؤ گے، چھوڑ کر نہیں آؤ گے، پھینک کر نہیں آؤ گے، کنویں میں ڈال کے نہیں آؤ گے، لَتَأْتُنَّنِي اس کو واپس لے کر آؤ گے، إِلَّا أَن يُحَاطَ بِكُمْ، مگر یہ کہ واقعی تم بے بس ہو جاؤ، یا کوئی ایسی آفت ہو جو تم سب کو گھیر لے، تو پھر تو کوئی بھی نہیں بچے گا، پھر تو مجبوری ہوگی۔ فَلَمَّا آتَوْهُ مَوْثِقَهُ قَالَ اللَّهُ عَلَىٰ مَا نَقُولُ وَكِيلٌ، جب انہوں نے اپنے والد سے وعدہ کر لیا، آتَوْهُ مَوْثِقَهُ وعدہ دے دیا، تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس وعدے پر بھروسہ نہیں کیا، بلکہ کیا کہا؟ قَالَ اللَّهُ عَلَىٰ مَا نَقُولُ وَكِيلٌ، یہ کہا کہ ہمارا نگہبان کون ہے؟ اللہ ہی ہے، ہمارے اس وعدے پر نگہبان کون ہے؟ اللہ ہی ہے، یعنی میرا تمہارا وعدہ کرنا، میری تمہاری زبانی کلامی بات چیت، اس پر اصل نگہبان کون ہے؟ اللہ ہے۔ جب وعدہ ہو گیا، بنیامین کو ساتھ روانہ کرنے کا ارادہ ہو گیا، تو نصیحت کر رہے ہیں، یا بنیہ، اے میرے بیٹو، لا تدخلوا، تم سب مت داخل ہونا، من باب واحد، باب کہتے ہیں دروازے کو، کسی ایک دروازے سے، بلکہ وادخلوا اور داخل ہونا، من ابواب متفرقہ، الگ الگ دروازے سے۔ اور پھر فرمایا، وما اغنی عنکم من اللہ من شیء، میں اللہ کی مشیت سے تمہیں نہیں بچا سکتا، اغنی عنکم، میں تمہیں نہیں بچا سکتا اللہ کی مشیت سے، ان الحکم الا للہ، بھروسہ حکم تو اللہ نہیں چلے گا، جو آنی ہوگی وہ تو آ کر رہے گی، علیہ توکلت، میں اسی پر بھروسہ کرتا ہوں، وعلیہ فلیتوکل المتوکلون، اور اسی اللہ پر بھروسہ کرنے والوں کو بھروسہ کرنا چاہیے۔ یہاں تک کا درس تھا، تو آج کے درس میں بڑی قیمتی باتیں آ گئی ہیں، اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب ہو۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام۔ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔